والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جيدها حبل من مسد ابو لہب کی بیوی کا مثالی بیان ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اس عورت کے گلے میں لکڑیوں کے گٹھر کی رسی تھی جس نے آگے بڑھ کر اس کے گلے کو دبا لیا اور وہ برباد ہو گیا۔ نوع ابی لہب جو ہے اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے، اس کی مثال ان جیسے لوگوں سے ہے جو بلا وجہ اپنے اندر کے طومار سے، اپنی اندر کی خباثت سے، اپنے اندر کی شرارت سے کسی کی دشمنی پر لگے رہے۔ دشمنی پر لگے رہنے کا مطلب یہ ہے ابی لہب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ دشمنی کا شکار رہتے۔ بدقسمتی سے پاکستانی قوم آپس میں منقسم، جو لوگ مسلم لیگ کی طرف ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام سننے کو تیار نہیں، جو عمران خان کے طرف ہیں وہ کسی دوسرے کا نام سننے کو تیار نہیں۔ یہ جو سیاست کے نام پر آپس کی تقسیم ہے، یہ قوموں کو برباد کر دینے کے لیے کافی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سیاست نام ہے ایک دوسرے کے خیالات کو سننے کا اور برداشت کرنا۔ ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے ہے، کسی دوسرے کی اپنی رائے ہے، لیکن جب اپنی رائے پہ اصرار اتنا بڑھ جائے کہ کوئی اور اس کے موافق نہ ہو تو انسان اس کو
اپنا دشمن جان لے، یہ جذبات، یہ خیالات، یہ احساسات کسی قوم کو برباد کر دینے کے لیے کافی۔ ہمارے بچپن میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اکٹھی ہوئی اور ایک سیاسی اتحاد مارز وجود میں آیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد تھا۔ اس میں 9 ستارے تھے، 9 پارٹیاں تھیں، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو الگ تھے۔ میرے محترم دوست، اس سیاسی خلفشار کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مولوی حلوہ کھاتے، ان کو حلوہ کھانے کے سوا کوئی کام نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس طعنے کو قومی اتحاد نے قبول کر لیا، اور جہاں پاکستان قومی اتحاد کا جلسہ ہوتا، حلوے کی دیگیں پکائی جاتی اور کہا جاتا کہ ہم واقعی حلوہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ جائز اور حلال۔ اور اس زمانے میں کیونکہ 9 جماعتیں تھیں، تو جہاں کہیں منتظمین کی مالی حالت اچھی ہوتی، حلوے کی 9 دیگیں پکائی جاتی۔ اور قومی اتحاد والے پیپلز پارٹی والوں کو کہتے کہ بھٹو صاحب نے ایک جلسے میں کہا کہ میں جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی شراب پی لیتا ہوں۔ تو قومی اتحاد والوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی والے شرابی ہیں۔ انہوں نے اس طعنے کو قبول کر لیا، اور جہاں جلسہ ہوتا وہاں پیپلز پارٹی کے قائدین شراب نوشی کی محافل قائم کرتے۔ قومی اتحاد میں حلوہ تقسیم ہوتا، اور پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ان کے خواص شراب کے جام پہ جام لینا۔ تو جب سیاسی طعنہ زنی اور سیاسی رساکشی اس مقام تلک پہنچ جائے تو قوم برباد ہو جائے۔ فوج جس کا امیج اس سے 10 سال پہلے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مجروح ہو چکا تھا، اس سیاسی افراتفری سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے۔
جب فوج کی طرف سے مداخلت نہ تھی تو پیپلز پارٹی اپنی نفرت انگیز سیاست میں آگے تھی اور پاکستان قومی اتحاد اپنی مصلحت آمیزی میں آگے تھی۔ قریباً یہی صورتحال تھی جس سے آج کا ہم دو چار۔ اس لیے کہ ایک سازش کے نتیجے میں پاکستان میں افراتفری اپنے عروج پہ ہے۔ سن 1913 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کیا اور قریباً 115 دن تک اسلام آباد میں بیٹھے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی حیثیت کمزور ہو گئی اور ہمارے دوستوں نے سوالات کرنے شروع کیے کہ پاکستان کا دارالحکومت کمزور کیوں ہو گیا۔ ایک لمبی سازش کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو حکومت سے برطرف کر دیا گیا، لیکن فوج کے دباؤ سے سیاسی نظام پلٹا نہ جا سکا، مارشل لا نہ لگایا جا سکا، تو مسلم لیگ ہی کے ایک آدمی کو بقیہ مدت کے لیے وزیر اعظم بنا دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بقیہ مدت پوری کی، انتخابات ہوئے اور سن 18 میں جناب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ تو جو دباؤ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو گرانے کے لیے کیا، وہی ہتھ کنڈے مسلم لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیے اور 3.25 سال کے بعد عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کر دیا۔ میرے محترم دوست، یہ اقتدار کی جنگ کیونکہ عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے، اس لیے طالع آزما سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے اداروں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کے معصوم ذہنوں کو پامال کرتے ہیں اور نفرت کو ذاتی دشمنی بنا دیتے ہیں۔ آج پھر فوج اپنی عزت بچانے کے لیے ایک طرف ہے اور سیاسی جماعتیں نفرت کی سیاست پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ میرے محترم دوست، جب کسی قوم میں
یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اس نے آگے کیا پڑھنا ہے؟ قوم کے زوال اور بربادی کی داستان پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ جب پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد میں نفرت آئی تو اللہ نے ضیاء الحق جیسے مرد درویش کو قوم کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس نے قوم کو ٹوٹنے سے بچا دیا۔ آج پوری قوم اس طرح سے تقسیم ہے کہ عمران خان کے حامی کسی اور کا نام سننے کو تیار نہیں اور عمران خان کے حامی مخالفین کو چور سمجھتے ہیں۔ اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ عمران خان کو ڈاکو، بدماش اور نہ جانے کن کن الفاظ اور القاب سے یاد کرتے ہیں۔ سیاست شرافت کا نام ہے، سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست ایک دوسرے کو گوارا کرنے کا نام ہے، نفرت کا نام ہے۔ میرے محترم دوست، یہ مرکز شیراوالا 140 سال سے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی مذہبی سیاست اور تربیت کا ترجمان۔ میرے پردادا جان امام انقلاب حضرت اقدس مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تک اور جانشین شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا محمد عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آج تک ہم نے قوم کو سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ دیا۔ میرے محترم دوست، وطن عزیز پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے چاروں صوبوں گلگت اور بلتستان کو متاثر کر دیا، لیکن وائے اس سیاست کا کہ سیاست کا جنون لوگوں کو اعتدال سے بہت دور لے گیا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا۔ میرے محترم دوست، یہ موت، یہ جذبات کی موت، یہ احساس کی موت اس لیے ہے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند۔ اب مسئلہ خود ہی کا نہیں ہے، کسی آدمی کی پسند کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کی قوم کا، پاکستان کے آئین کا ہے، جس کے لیے شیراوالا دروازہ لاہور میں مدرسہ قاسم العلوم کی شاہ ولی اللہ لائبریری میں قائد جمعیت مولانا مفتی محمود
رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، اس وقت کے وزیر قانون میاں محمود علی قصوری اور اس زمانے کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار اور دارالعلوم کراچی کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ اور دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سمیع الحق دن رات رحمہم اللہ اجمعین لگے ہوتے اور 73 کا آئین مارز وجود میں آیا۔ 73 کا آئین پوری قوم نے قبول کیا۔ جناب نواب اکبر خان مفتی شیراں والے تشریف لائے، ہمارے حضرت سے کہا حضرت ہمیں اس آئین کو قبول کرنے میں تحفظات ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ پاکستان باقی رکھنا ہے اور بے آئین سرزمین کبھی باقی نہیں رہے۔ 1973 کا آئین نافذ ہوا اور اس کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ مارز وجود میں آئے، افواج پاکستان مارز وجود میں آئی اور پاکستان کے مرکزی حکومت کے ادارے مارز وجود میں۔ میرے محترم دوست، آئین کسی قوم کی وہ بنیادی دستاویز ہے جس کی بنیاد پر اس کے باشندوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کے صدر جناب جنرل ضیاء الحق جو اس سیاسی خلفشار کے نتیجے میں مارشل لا کے ذریعے اقتدار میں آئے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ ہی پاکستان کی شرعی عدالت کے قیام کا اعلان کیا اور اس شرعی عدالت کے قیام سے پاکستان کے آئین کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ اس مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اس کے تقاضے پورے ہوں۔ میرے محترم دوست، آج شہباز شریف صاحب کا بیان ہو، آج عمران خان صاحب کی رائے ہو، آج بلاول بھٹو کا نقطہ نگاہ ہو، ان سب چیزوں میں سیاست ہے، ریاست پاکستان کہیں نہیں۔ ہمیں ان کی سیاست سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اس پاکستان سے غرض ہے۔ ہم اس ریاست کے باشندے، یہ ملک ہم نے 4 لاکھ ماؤں کی عصمتیں بیچ کے حاصل کی۔ دنیا میں لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے، لیکن کسی نے ماں اور بہن کی عصمت کی بنیاد پہ آزادی نہیں جی۔ میرے محترم دوست، جب ہم نے اس ملک کی بنیاد کے لیے اتنی محنت کی ہے تو اس ملک کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں مزید سنجیدگی کی اور معاملہ فہمی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ معاملات کو سمجھنے کے لیے
اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت اور اولی الامر منکم کی اطاعت بنیاد۔ اولی الامر وہ صاحب فتویٰ علماء ہیں جن کی قرآن و حدیث پر گہری نگاہ۔ آج وہ اصحاب فتویٰ، وہ علماء جلیل القدر جو ہمارے مدارس کے مفتی خانوں میں بیٹھے، وہی قوم کی اصل نبض کو پہچان سکے۔ اور یہ صرف پاکستان نہیں، آج امریکہ میں، آج برطانیہ میں پارلیمنٹ کو کوئی نہیں پوچھتا، جرنیلوں سے کوئی نہیں پالیسی بنانے کے لیے کہتا۔ وہاں پر اسمبلیوں کے، وہاں پر یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو متعلقہ مضمون میں اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی سوچ کی بنیاد پر پالیسیاں بنائی جاتی۔ اگر امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر وہاں کی پالیسیاں بنا سکتے ہیں تو مملکت خدا داد پاکستان کے مفتیان اعظام اس قابل ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسیاں بنا سکتے۔ نفرت کو ختم کرنا اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جو آئے گا وہ اس کو اللہ ہو کرنا سکھائیں گے، اور جتنا اللہ ہو بڑھے گا اتنا بے اتفاقی کا بدمزہ ذائقہ دور ہو جائے گا اور اللہ ہو ہوتا جائے گا اور لطف بڑھتا جائے گا۔ میرے محترم دوست، آج آنے والے انتخابات کے لیے قوم تیار ہوا چاہتی، لیکن آپ وہ ساتھی، آپ وہ میرے بھائی جو مراکز اہل حق سے وابستہ، آپ کی ذمہ یہ فرض ہے کہ قوم کو بے اعتدالی سے نکالے اور پیار اور محبت کا درس عام کرے۔ ووٹ جس کو مرضی دیں، لیکن گالی دینا اور گالی برداشت کرنا، ان دونوں کو ہمیں قوم کو سکھانا ہوگا۔ میرے محترم دوست، جو لوگ دنیا میں باقی رہتے ہیں، جو لوگ کسی بھی معاشرے کا سب سے بنیادی پتھر ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں کے غلام ہوا۔ ان کے ذاتی مقاصد اور ذاتی اغراض نہیں ہوتی، وہ رضائے مولا کے لیے نفرتوں کو ختم کرتے ہیں اور محبتوں کو عام کرتے ہیں۔ محبتوں کو عام کرنا اور مشکلات کو دور کرنا اور آسانیوں کو تقسیم کرنا، یہ اللہ والوں کی جماعتوں کا فرض ہے۔ میرے محترم دوست،
مغل سلطنت 1000 سال ہندوستان پہ حکمران رہے. مغلوں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جانشینی کا اصول نہ تھا. جب ایک بادشاہ مر جاتا تو اس کے بیٹوں کے مابین اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی. مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ بھی اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ ایک خلیفہ جب مرتا اور اس کا کوئی ایک بیٹا اقتدار میں آتا، وہ اپنے باقی بھائیوں کو مروا دیتا. میرے محترم دوست، 1973 کے آئین کی تشکیل کے وقت ہمارے حضرات نے اس 1100 سالہ تاریخ کو پیش نظر رکھا اور پاکستان میں انتقال اقتدار کا بہت خوبصورت نظام طے کیا کہ جب ایک حکومت ختم ہو جائے تو قائد حکومت اور قائد حزب اختلاف مل کر ایک 3 ماہ کے لیے ایسی حکومت کے پر متفق ہو جائیں جو انتخابات کروائے اور اقتدار جیتنے والی پارٹی کو منتقل کرے. اسی آئینی اصول پر اب تلک عمل ہوتا ہے، لیکن اس میں خرابی تب شروع ہوئی جب 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف صاحب کو اقتدار سے سپریم کورٹ کے حکم سے الگ کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلوں کے نتیجے میں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کو نااہل قرار دے. اب زمانہ بدلا تو وہی عدالتیں مریم نواز کو بے گناہ قرار دے رہی. میرے محترم دوست، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں اس آئین بنانے والوں میں حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، ان حضرات نے پارلیمنٹ کو بالادست کیا. بدقسمتی سے پارلیمنٹ کا بوجھ عدالت پر چلا گیا اور جو فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے وہ عدالتوں میں ہوتے. مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا یہ بیان بہت اچھا لگا کہ عدالتوں پر فیصلوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرے. آج میں آپ کو عرض کروں کہ چند دن پہلے شیراوالا ہاؤس اسلام آباد میں ہماری مجلس ذکر ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے میں جا کر ملوں.
چنانچہ بنی گالا ان کی رہائش گاہ پر ہم گئے اور دیگر تجاویز کے ساتھ ساتھ ہماری تجویز یہ بھی تھی کہ پارلیمنٹ کو خالی مت چھوڑیں اور عدالتوں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے پارلیمنٹ میں تمام فیصلے کیے۔ اب بھی ہماری یہی رائے ہے کہ پارلیمنٹ میں سب جماعتیں بیٹھیں اور مل کر عوامی نمائندے ووٹ کی طاقت سے اپنے معاملات حل کریں۔ اس لیے کہ لوگوں کو مخالف بنانے کی بجائے، سڑکوں پر زندہ باد مردہ باد کرنے کی بجائے، ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کی بجائے عدالتوں کی بے توقیری کی بجائے پارلیمنٹ میں سیاست کے فیصلے۔ میرے محترم دوست، ایران کی مذہبی حکومت سے ہمارے بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ایک بات جو ایرانی آیات اللہ کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہو، اور اس سیاست کے نتیجے میں آج ایران نے امریکہ سے بھی دو ہاتھ کیے ہیں اور اس کا وجود ابھی بھی برقرار ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئین پاکستان کسی پارلیمنٹ کو آگے لاتا ہے تو ہمیں اس کی توقیر برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے حضرت اقدس امام الہدیٰ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بڑی محنت سے پارلیمنٹ کو منتخب کروایا اور یہ نظام دی۔ میرے محترم دوست، 1973 کا آئین پاکستان کی تمام بنیادی مذہبی ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ پھر سے لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا اعتبار پرچی پر واپس آ جائے۔ اگر پرچی پر لوگوں کا اعتماد بحال نہ ہوا تو پھر برچی پر اعتماد آئے گا اور پھر اتنا خون بہے گا کہ اس بدامنی کا چارہ بھی کوئی نہ ہوگا، اور بالآخر پھر صلح کی میز پر اکٹھا ہوگا۔ تو اتنا خون بہانے کے بعد، اتنے خلفشار کے بعد، اتنی ناکامیوں کے بعد اگر پھر ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے تو آج پارلیمنٹ کو اہمیت دینی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، آج سنجیدگی قوم سے رخصت ہو گئی۔ آج دوسرے ماں کی ماں بہن کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ آج لوگ
ایک دوسرے کو بدتمیزی سے بلاتے، بد اخلاقی اپنی انتہا پر، ہمیں اسی سنجیدگی کو واپس لانا ہوگا، اسی عزت کو واپس لانا ہوگا، اور یہ عزت خانقاہ والے سکھائیں گے، یہ نمازی لوگوں کو بتائیں گے، یہ علماء امت بتائیں گے، اور اسی سے پھر معاملات کی اصلاح۔ میرے محترم دوست، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبو، موقع تو یہ تھا کہ سفر المظفر اپنی انتہا کو پہنچا اور روحانی بہار کا موسم عود کر آیا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ، خوبصورت ماہ ربیع الاول شریف ہمارے سروں پر سایہ فضل، لیکن ہماری بدبختی، ہماری شقاوت، ہماری بدقسمتی کہ ہم اس دوسرے قرآن کے نزول کے زمانے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلنے پر مجبور۔ قرآن دو، ایک قرآن الحم سے والناس تک، ما بین الدفتین، دو جلدوں کے مابین ہے، اور ایک قرآن آقا نامدار علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے بچپن سے ان کی جوانی تک، ان کے آخری زمانے تک، ایک وہ چلتا پھرتا قرآن اور ایک قرآن ناطق۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان، آقا نامدار علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن۔ صاحبو، ایک قرآن رمضان میں نازل ہوا اور ایک قرآن ماہ ربیع الاول شریف میں۔ صاحبو، ربیع الاول شریف وہ مبارک، وہ مقدس، وہ محترم زمانہ ہے کہ جس کی برکات لا متناہی، ان کو کوئی فرد گن نہیں سکتا۔ ان برکات کو جو ماہ ربیع الاول میں امت مرحومہ کے ساتھ ہوتی ہے، ان برکات کو گننا ناممکن۔ صاحبو، علماء نے لکھا کہ سب سے بڑا عمل درود شریف کا۔ کسی کا وضو نہ بھی ہو، کسی کا انداز درست نہ بھی ہو، بس اگر اس نے صلاۃ و سلام کے نغمے گا لیے، ہدیے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور بھجوا دیے، تو پھر
خواہ اس کا عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں معتبر۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام کے ہدیے بھیجنے والوں کو 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں، اور وہ کہاں سے کہاں تلک پہنچے۔ ایک مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حق نواز پارک میں ظہر کے بعد جلسہ عام تھا۔ ہمارے شیخ حضرت جانشین شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں کے جلسے سے مخاطب تھے۔ ایک پٹھان جس نے بڑی سی پگڑی باندھ رکھی، اس نے کھڑے ہو کے پشتوں میں کہا کہ بڑے اولیاء کرام آئے، حضرت امام لاہوری کو امام الاولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ ہزاروں اہل اللہ اولیاء کرام اس دھرتی پہ آئے، لیکن امام الاولیاء کا مقام حضرت لاہوری کو کیوں حاصل؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے حضرت روزانہ 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ درس قرآن، طلباء کو پڑھانا، ہزاروں خطوط کے جواب لکھنا، 7 روزہ خدام الدین کے مضامین کو ترتیب دینا، اور ذکر اذکار، اس کے باوجود روزانہ 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کے اوقات میں برکت دے۔ آپ 1 گھنٹے میں 10,000 درود شریف پڑھ لے، اور اللہ والے جن کے وقت میں اللہ نے برکت دی ہے وہ 1 گھنٹے میں کیا سے کیا کر لے۔ حضرت امام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اولیاء امت کی طرح ان کے وقت مبارک میں بھی برکت دی۔ رمضان میں لوگ ایک قرآن ختم کرتے، اور امام اعظم 63 قرآن ایک رمضان میں ختم کرتے۔ سبحان اللہ۔ صبح روزہ رکھنے کے بعد تلاوت شروع کرتے، اور غروب آفتاب تلک ایک قرآن ختم کرتے۔ روزہ کھولنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے، اس دوران 20 تراویح بھی پڑھتے، اور فجر تک دوسرا قرآن ختم۔ تو ایک رمضان میں ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، ایک پہلے 10 دن تراویح میں، دوسرے 10 دن تراویح میں،
اور تیسرے 10 دن تراویح میں ختم ہوتا ہے، اور یوں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم رمضان میں ایک قرآن سنتی اور امام الاعظم 63 قرآن مجید ختم کرنے کی سعادت سے بہتر سبحان اللہ. صاحبو، یہ قرآن عظیم جو اس کا ہو جاتا ہے یہ اس کا ہو جاتا ہے. اس کی صورتیں الگ الگ شان والی، اور یاسین شریف پڑھنے والے کو اگر بعض معاملات میں کامیابی نہ حاصل ہو تو یہ یاسین کھڑی ہو جاتی اور بارگاہ خداوندی میں اللہ کے حضور پڑھنے والے کی طرف سے مقدمہ لڑتی، اور اللہ سورہ یاسین کی فریاد کو قبول فرمائے. سبحان اللہ. صاحبو، دنیا میں جتنا پیارا وقت ماہ ربیع الاول کی چاند کی پہلی جمعرات کا ہے، کسی اور چیز سے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن سید الایام جمعہ ہے، سبحان اللہ. اور جمعے کی ابتدا مغرب کے بعد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے پہلا دن ختم ہو کر اگلا دن شروع ہوتا ہے. سبحان. اب تو مکہ اور مدینہ میں بھی یہی انگریزی ٹائم جو ہمارے گھڑیوں میں ہوتا ہے وہی ٹائم بجتا ہے، لیکن ہمارے بچپن میں مکہ مکرمہ میں گھڑیوں پہ شرعی وقت ہوتا تھا، اور جیسے ہی اذان مغرب ہوتی مکے کے لوگ اپنی گھڑیوں پہ 12 بجا دیتے. وہ اوقات کو سورج کی بجائے چاند سے بناتے، اور ہمارے بچپن میں حرم شریف میں نماز عشاء 1:30 بجے ہوتی تھی، وہاں کے چاند کے میقات کے مطابق. میرے محترم دوست، دنیا میں سب سے فطرتی نظام اسلامی میقات کا ہے، اور یہ جو میقات، یہ وقت کا نظام یورپ کا ہے. اس کی بنیاد سورج کی نقل و حمل ہے، نقل و حرکت ہے، اور شرعی قانون کے مطابق چاند کا طلوع وہ اسلامی نظام کی بنیاد. یہ وقت جو چاند کا ہے یہ ٹھنڈا ہے، اور جو سورج کا وقت ہے وہ گرم ہے. بہرحال ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے،
اور اس کا عروج ذی الحجہ پر جا کر دے۔ میرے محترم دوستو، یہ ماہ ربیع الاول آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا زمانہ ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں کس تاریخ کو تشریف لائے؟ تو میں نے ان کو کہا، اس پہ بڑے بڑے محققین نے بہت ریسرچ کی ہے، اور حضرت قاضی منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ بہرحال ایگزیکٹ اور صحیح وقت اور تاریخ اس کی چندہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اصل اہمیت تو اللہ کے حکم کی۔ یہ کہنا کہ فلاں وقت یوں ہو جائے، فلاں وقت یوں ہو جائے، یہ بھی کوئی زیادہ درست بات نہیں۔ جیسے کہ ہم نماز کا وقت مقرر کرتے ہیں سہولت کے لیے، تقصیر صلوات کے لیے، کہ نماز ظہر 2 بجے پڑھیں گے، تو وہ سہولت کے مطابق وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو بہت سختی سے پکڑ لینا کہ 2 بجے جماعت ہے تو قاری صاحب لیٹ کیوں ہو گئے، 2 سے 1 منٹ اوپر کیوں ہو گیا، یہ انتہائی پاگلانہ اور بے وقوفانہ عمل۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اس امام کو بھی وقت کی رعایت دینی چاہیے۔ وقت مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ سب لوگ اس میں پہنچ سکیں، لیکن اس سختی سے اس پر عمل کرنا کہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہ ہو، یہ جہالت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس گھڑی کے اندر سے ٹنگ کی آواز آئے اور اللہ اکبر ہو جائے، یہ جہالت ہے۔ اس لیے کہ ہم ٹنگ کی نماز نہیں پڑھتے، ہم خدا کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے وقت میں پابندی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ بہت احتیاط، یہ بھی عقل مندی کے خلاف ہے۔ حق تعالی جل جلالہ مجھے اور آپ کو وقت کی قدر نصیب فرمائے اور معاملات کو آگے بڑھ کر دنیا کی امامت کے حوالے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قوم میں خلفشار ہے، اللہ اس سیاسی خلفشار کو دور فرمائے اور سیاست کو سیاست تک محدود رکھنے اور اپنی رائے کو
اپنی ذات تک محدود رکھنے کی سعادت سے ہمیں بہرور فرمائے، اور اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنے کے بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوست، ایسے بیٹھو جیسے تشہد میں بیٹھو۔